بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج کے سبق میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں حصہ نظم سے علامہ محمد اقبال کا تعارف۔ تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ 1877 میں پیدا ہوئے اور 1938 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ عزیز طلبہ، ان کی جو پیدائش ہے وہ 1877 میں ہوئی اور ان کی جو وفات ہے وہ 1938 میں ہوئی۔ ہمارے قومی اور ملی شاعر، مفکر اور نظریہ پاکستان کے خالق علامہ محمد اقبال سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ عزیز طلبہ، یہ یہاں پر جو انہوں نے دو لفظ استعمال کیے ہیں، ہمارے قومی اور ملی شاعر، قومی شاعر بھی ہیں اور ملی شاعر بھی ہیں۔ ملت کا معنی بھی جو ہے وہ قوم ہی کا ہم لیتے ہیں، لیکن ملت اور قوم میں صرف اتنا فرق ہم کرتے ہیں کہ جو ملت ہے اس سے مراد پوری دنیا کے مسلمان ہیں، چاہے وہ کسی بھی ملک میں رہتے ہیں، دنیا کے کسی کونے میں رہتے ہیں، دنیا کے کسی خطے میں رہتے ہیں، تو اس سے ہم وہ تمام مسلمان لیتے ہیں۔ تو جیسے اقبال نے ہی جو ہے وہ ملت کا لفظ استعمال کیا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ تو مفکر، غور و فکر کرنے والے، نظریہ پاکستان، نظریہ سوچ کو کہتے ہیں۔ اس کے جو خالق ہیں وہ علامہ محمد اقبال کہاں پر پیدا ہوئے ہیں؟ وہ سیالکوٹ میں پیدا ہوئے ہیں۔ یہ MCQ بھی ہے، شارٹ کوشچن بھی ہے۔ آپ کے والد کا نام شیخ نور محمد تھا۔ عزیز طلبہ، اپنے علامہ محمد اقبال کے والد کا نام جو ہے وہ MCQ اور شارٹ کوشچن کے حوالے سے یاد رکھنا ہے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم سیالکوٹ میں حاصل کی، ان کے علامہ اقبال کی ابتدائی جو تعلیم ہے وہ کس شہر میں ہوئی ہے؟ وہ سیالکوٹ میں ہی ہوئی ہے، جہاں پہ وہ پیدا ہوئے تھے۔ گورنمنٹ کالج لاہور سے فلسفے میں MA کیا۔ علامہ محمد اقبال نے فلسفے میں MA کہاں سے کیا تھا؟ گورنمنٹ کالج لاہور سے۔ علامہ اقبال نے گورنمنٹ کالج لاہور سے کون سی ڈگری حاصل کی تھی؟ فلسفے کی ڈگری جو ہے انہوں نے، یا MA کی ڈگری جو ہے انہوں نے حاصل جو ہے وہ کی تھی۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ گئے اور وہاں سے بار ایٹ لا اور ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں حاصل کی۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے علامہ محمد اقبال جو ہے وہ یورپ چلے گئے تھے اور وہاں سے بار ایٹ لا وکالت کا کورس انہوں نے کیا تھا، وکالت کی ڈگری لی اور ڈاکٹریٹ کی جو ہے ماسٹر آف جو ہے وہ فلسفی جو ہے اس کی ڈگریاں جو ہے ڈاکٹریٹ آف فلسفی جو ہے اس کی ڈگریاں جو ہے ڈگری جو ہے انہوں نے حاصل کی تھی۔ وطن واپسی پر وکالت کا پیشہ اختیار کیا۔ علامہ محمد اقبال جب وطن واپس آئے تو انہوں نے یہاں پر جو ہے آ کر وکالت کا پیشہ جو ہے وہ اختیار کیا تھا، کیونکہ وہ وہاں سے بار ایٹ لا کی ڈگری لے چکے تھے۔ 1930 میں خطبہ الہ آباد میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کا نظریہ پیش کیا۔ علامہ محمد اقبال نے یہ خطبہ الہ آباد کب دیا تھا؟ 1930 میں۔ 1930 میں کون سا خطبہ دیا تھا؟ خطبہ الہ آباد۔ اور اس میں انہوں نے کون سا نظریہ پیش کیا تھا؟ مسلمانوں کے لیے الگ ملک کا نظریہ علامہ محمد اقبال نے پیش کیا تھا۔ 1938 میں انتقال ہوا۔ 1938 میں علامہ محمد اقبال نے وفات پائی اور لاہور میں شاہی مسجد کے قریب دفن ہوئے اور ان کو لاہور میں بادشاہی مسجد کے قریب جو ہے وہ دفنا دیا گیا۔ عزیز طلبہ، علامہ اقبال نے اردو فارسی دونوں زبانوں میں پراثر اور پرسوز شاعری کی ہے۔ اثر کرنے والی اور پرسوز درد والی شاعری جو ہے وہ کی ہے۔ انہوں نے اپنی شاعری کا آغاز غزل گوئی سے کیا تھا۔ شاعری میں علامہ اقبال نے جب شاعری کا آغاز کیا تھا تو اس کی ابتدا انہوں نے غزل گوئی، غزل کہنے سے جو ہے وہ کیا تھا، مگر بعد میں توجہ زیادہ تر نظم نگاری کی طرف مبذول کر دی۔ اس کے بعد غزل گوئی کو انہوں نے جو ہے وہ کم استعمال کیا، لیکن ان کی توجہ جو ہے وہ نظم نگاری کی طرف زیادہ ہو گئی، کیونکہ قوم تک اپنا پیغام پہنچانے کا یہ زیادہ مؤثر ذریعہ تھا۔ یعنی کہ اگر وہ قوم تک اپنا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں یا اگر انہوں نے اپنا پیغام قوم تک پہنچانا ہے تو یہ بہترین جو ہے اثر کرنے والا جو ہے یہ ایک ذریعہ تھا، یعنی کہ نظم۔
عزیز طلبہ، اقبال کا دائرۂ فکر مشاہدہ کائنات اور مطالعہ بہت وسیع تھا۔ اقبال جو ہے وہ دائرۂ فکر کے حوالے سے، مشاہدے کے حوالے سے اور مطالعے کے حوالے سے جو ہے یہ ان کے یہاں وسعت جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے سچے عاشق تھے، اور اپنی چاہت اور عقیدت کا اظہار جا بجا ان کے کلام میں دکھائی دیتا ہے۔ اس جو ہے محبت کا جو ہے اظہار، عقیدت کا جو اظہار، چاہت کا اظہار جو ان کے کلام میں ہم جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، ان کے کلام میں دکھائی دیتا ہے۔ عزیز طلبہ، اقبال نے محض روایتی عشق و عاشقی کے موضوعات سے ہٹ کر وہ جو روایت حسن و عشق کی جو روایت چل رہی تھی، گل و گلزار کی، لب و رخسار کی ایک روایت جو ہے پیچھے سے چل رہی تھی شاعری کی، تو اقبال نے روایتی عشق و عاشقی کے موضوعات سے ہٹ کر اپنی شاعری میں زندگی، کائنات، یہ جو ہے وہ اقبال کی ٹرمیں ہیں، ان پہ آپ ذرا غور کیجئے گا، خدا، ابلیس، عقل و خرد، تصوف، قومیت، مرد مومن، سیاست و مملکت اور خودی و بے خودی کا نظریہ پیش کیا۔ علامہ محمد اقبال نے جو ہے وہ روایتی جو شاعری کا طور طریقہ تھا اسے جو ہے وہ ہٹ کر علامہ اقبال نے جو ہے نئی سوچ جو ہے یا نیا فلسفہ جو ہے وہ اپنی شاعری میں جو ہے وہ پیش کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اقبال جیسا عظیم بڑا شاعر و فلسفی آج تک پیدا نہ فلسفی نہ شاعر اقبال کے مقابلے کا، اقبال کے کیلیبر کا آج تک پیدا نہیں ہو سکا۔ عزیز طلبہ، بانگ درا، بال جبریل اور ضرب کلیم ان کی اردو شاعری کی کتابیں ہیں۔ 3 کتابوں کا یہاں پر تذکرہ ہے، بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم، ان کی اردو شاعری کی کتابیں ہیں۔ ارمغان حجاز میں جو ہے میں بھی کچھ اردو نظمیں شامل ہیں، اس میں بھی کچھ اردو حصہ جو ہے وہ شامل ہے، جبکہ اس کا غالب حصہ فارسی میں ہے۔ ارمغان حجاز کا جو زیادہ تر حصہ ہے وہ فارسی زبان میں ہے، کچھ حصہ اردو میں بھی ہے۔ فارسی کے دیگر شعری مجموعوں میں پیام مشرق، جاوید نامہ، زبور عجم، رموز بے خودی اور اسرار خودی شامل ہیں۔ یہ پہلے ان کے جو ہے وہ اردو کلام کے جو ہے وہ مجموعے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ایک ان کا مجموعہ ایسا ہے جس میں اردو کلام بھی موجود ہے اور فارسی کلام بھی، اس کا نام ہے ارمغان حجاز، اور باقی انہوں نے یہاں پر جو ہے ان کے فارسی کلام کے مجموعے جو دیے ہیں، پیام مشرق، جاوید نامہ، زبور عجم، رموز بے خودی اور اسرار خودی وغیرہ وغیرہ۔ تو اسی طلبہ جو ہے وہ شارٹ کوسچن اور ایم سی کیوز کے حوالے سے اردو کلام کے جو ہے وہ مجموعے علیحدہ سے یاد کر لیجئے گا، اور فارسی زبان کے علیحدہ سے، اور خصوصاً ارمغان حجاز کا نام جو یاد رکھنا ہے، کیونکہ اقبال کی ایسی کتاب جس میں ان کا اردو کلام بھی موجود ہے اور ان کا فارسی کلام بھی جو ہے وہ موجود ہے۔ تو ہم جو ہے اس حوالے سے جو ہے وہ ایم سی کیوز اور شارٹ کوسچن کو آسانی سے جو ہے وہ سالو کر پائیں گے، حل کر پائیں گے، ان کا آنسر جو ہے وہ دے سکیں گے۔ تو اسی طلبہ یہاں پر جو ہے علامہ محمد اقبال کے اس تعارف کے ساتھ معراج کا سبق ہوا مکمل۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔